ہے موسیٰ کاظم، ہے موسیٰ کاظم پہ انتہائے اسیری گزر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ڈاکٹر ثروت عسکری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ندا زیدی، اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اوپر اللہ کی بہت زیادہ عنایتیں ہیں، جو دینی اسکالر بھی ہیں، اور آپ سب ان کو ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مظلوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، اور یہ وہ میرا امام ہے کہ جو پوری زندگی ایک چھوٹی سی کوٹری میں جن کو قید کیا ہوا تھا، اور ان کے اوپر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ اسی حوالے سے ہم نے اپنا یہ پروگرام رکھا ہے۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج شہادت ہے ہمارے امام کی، تو میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ابتدائی زندگانی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ ان کی زندگی کس طرح تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ندا، میں آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو اور آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ آج 25ویں رجب ہے، اور آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ تاریخ تشیع کے ایک باب الحوائج ہیں۔ 4 باب الحوائج تاریخ تشیع میں ہیں، جن میں سے پہلے باب الحوائج حضرت علی اصغر، ایک باب الحوائج مادر حضرت عباس بی بی ام البنین، ایک باب الحوائج حضرت عباس علمدار ابو الفضل عباس علمدار، اور چوتھے باب الحوائج یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آج شہر کاظمین، جہاں پر آپ کا روضہ مرجع خلائق منبع انوار ہے، تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی عظیم خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، اسی عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ صفت کے خاص ہے آل محمد کی زمانے میں محمد ہی محمد ہے، محمد کے گھرانے میں تو کلنا محمد کی منزل پر یہ شخصیات موجود ہیں۔ حجت خدا ہیں، وقت کے امام ہیں، جانشین پیمبر ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا عظیم درجہ عنایت فرمایا ہے، اور جس کی بنا پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک عظیم حجت خدا کی زندگی گزاری۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت مقام ابوا پر ہوئی۔ مقام ابوا ہم اس سے شاید پہلے کسی پروگرام میں تذکرہ کر چکے ہیں، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی بی بی آمنہ بنت وہب کی رحلت ہوئی ہے۔ اسی مقام ابوا پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام حج سے واپس آ رہے تھے، اور حج سے واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ مقام موجود ہے، جسے مقام ابوا کہتے ہیں۔ حج سے واپس آتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پر مقیم ہوئے، اور یہاں پر ولادت ہوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ حج جیسی عظیم عبادت، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے وہ گویا یہود اور نصارہ کی موت پر۔ اچھا، حج میں بھی سب سے عظیم اور افضل عبادت کون سی ہوتی ہے؟ طواف کعبہ۔ حج یعنی ایک آسان عبادت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے روزہ اور نماز ادا کر رہے ہیں، بلکہ حج کے واسطے آپ کو ترک وطن کرنا پڑتا ہے، سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، خانہ کعبہ میں پہنچنا پڑتا ہے، طواف کعبہ کرنا پڑتا ہے، اور اس زمانے کا اونٹوں کا سفر۔ اور اس حالت میں اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ یعنی بی بی حمیدہ، امام زوجہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ بی بی حمیدہ خاتون اگر سفر حج فرما رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیت کس طریقے سے حج کے عظیم عبادت کو انجام دیا کرتا تھا۔ یقیناً ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 25 حج پاپیادہ سر انجام دیے، اور امام حسین علیہ السلام نے، یعنی اتنی زیادہ روایات تاکید میں ہمارے پاس موجود ہے حج کے سفر کے واسطے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج کے سفر سے امام جعفر صادق علیہ السلام واپس آ رہے تھے، اور مقام ابوا پر 7ویں امام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سے کون واقف نہیں، اس لیے کہ میں اور آپ فقہ جعفری شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ والدہ کا بھی تھوڑا سا تعارف کرا دیا جائے۔
اس لیے کہ ہمارے یہاں والدہ کا تعارف ذرا کم ہوا کرتا ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ وہ عظیم خواتین کون سی تھیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے گھروں میں بھیجا اور جن کے صدف عصمت کو وطن مبارک کو منتخب کیا کہ وہاں سے پروردگار عالم دوسرے امام کو اس عالم سفلی کے نور کو اپنے نور سے منور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. تو حضرت حمیدہ خاتون، جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حمیدہ نام کا مطلب یہ اجلی ہوئی چاندی، اجلی ہوئی چاندی جو ہوتی ہے، حمیدہ کے معنی یہ لیے جاتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حمیدہ اس میں بامسمہ تھی، یعنی جیسے اجلی ہوئی چاندی ہوا کرتی ہے ایسے ہی تقوی میں، نقاوت میں، پرہیزگاری میں بی بی حمیدہ خاتون کا کیسا ہمیں اعلیٰ مرتبہ اور مقام نظر آتا ہے کہ مدینے کی خواتین جب آیا کرتی تھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہ ان سے کچھ شرعی مسائل دریافت کریں تو چھٹے امام معصوم علیہ السلام ان کو بی بی حمیدہ خاتون کی جانب بھیجتے تھے. یعنی نص ہے یہ کہ آپ کو ایک امام نے منتخب فرمایا خواتین کے لیے درس دینے کے لیے، اور بی بی حمیدہ خاتون کو خدا نے وہ فضیلت عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ساتویں امام علیہ السلام کی والدہ قرار پائیں. تو دو عظیم والدین کے اتصال کا باہمی نتیجہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظیم حالات زندگانی کی جانب جو متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی پروگرام سے بتا چکے کہ جو امام ہے وہ دنیا میں تشریف امام لاتا ہے. یعنی وہ اگر کمسنی میں ہوگا تو بھی امام ہوگا، وہ لڑکپن میں ہوگا تو بھی امام ہوگا، وہ جوانی میں ہوگا، شباب کی منزلوں پہ ہوگا تو بھی امام ہوگا، اور اگر وہ بڑھاپے کی منزلوں پر پہنچ جائے تو بھی وہ امام ہی ہوگا. تو ہمیں ایک روایت ایسی نظر آتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم عالم کمسنی میں ایک بکری کے بچے کو لیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے. اب تمام دیکھنے والے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بکری کے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو. دو نکات یہاں پر ہمیں ملتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو کس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام اس کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بکری کا بچہ یعنی حیوان ہے لیکن وہ امام کی شان امامت کو جانتا ہے اور کمال اطاعت پر ہے، تبھی امام اس سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کو سجدہ کرو. اچھا، وہیں سے امام ابو حنیفہ کا گزر ہو رہا تھا. امام ابو حنیفہ نے یہ منظر دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ انسان اپنے کاموں میں کتنا اختیار ہے، کتنا بے اختیار ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اپنی ایک ٹانگ کو اٹھا لو. انہوں نے اٹھا لیا. کہا کہ اب دوسری پیر کو بھی اٹھاؤ. کہا کہ یہ تو فرزند رسول ممکن ہی نہیں. کہا کہ بس یہی مثال ہے اختیار اور بے اختیاری کی کہ انسان اپنے اعمال میں کتنا اختیار رکھتا ہے اور کتنا بے اختیار ہوا کرتا ہے. یعنی ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کی جانب ہم متوجہ نہیں ہوتے، لیکن رب العالمین جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے. تو ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو پوری زندگانی ملتی ہے وہ ایک حجت خدا کی زندگی ہے کہ جس میں آپ عوام الناس کے مسائل کو بھی حل کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ دین حق کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے. یہاں تک کہ چاہے آپ کو قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں لیکن آپ قید خانہ بغداد سے بھی تبلیغ دین کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مولا ہمارے بغداد کیسے آئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مدینہ منورہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے یثرب سے مدینہ بنا تھا، اور جس کو آج تمام مسلمان ہماری جو تمام تر توجہات ہیں، ہمارا تمام تر خلوص ہے، ہماری تمام تر عقیدتیں اور تمام تر محبتیں ہیں، وہ مدینہ منورہ کی جانب ہے. اس لیے کہ ہمارے 4 ائمہ بقی، ایک شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 6 معصومین مدینہ منورہ میں موجود ہیں. تو مدینہ منورہ ایک طریقے سے ہیڈ کوارٹر تھا اسلامی تعلیمات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں پر احکام کو پہنچایا، وسائل کو پہنچایا، مسائل کو پہنچایا، اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے اوقات کے امام تھے، یعنی ہر امام نے مدینہ منورہ میں ہی اماموں کی ولادت ہوئی اور مدینہ منورہ میں ہی سب نے زیادہ تر اپنا وقت گزارا. اچھا، ہارون رشید جو کہ بغداد میں موجود
موجود تھا اس کے پاس یہاں سے خطوط جا رہے تھے اس کو، کیونکہ حاسدین ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، مخالفین ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، دشمن ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، تو لوگوں نے خطوط لکھنے شروع کیے اور کہا کہ تم وہاں پر اپنی خلافت کو جما رہے ہو لیکن یہاں پر ایک نئی خلافت بنائی جا رہی ہے۔ اور اس طریقے سے ہارون رشید کے سپاہی آئے گرفتار کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حرم بڑا تھا، جیسے امام حسین علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ ہمیں تعداد میں زیادہ نظر آتی ہے، ویسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی کئی فرزند تھے، کئی بیٹیاں تھیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اور پہلی مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی گئی، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو یہ عورتیں، یہ بچے، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ عورتیں اور بچے روتے پیٹتے فریاد کرتے ہوئے روضہ رسول میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو یقیناً اس وقت ہمیں کربلا یاد ضرور آتی ہے کہ جہاں پر شام غریبہ میں جناب زینب کبریٰ کے خیموں کو آگ لگائی گئی، لیکن وہاں سے مدینہ منورہ بہت دور تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ بہت دور تھا۔ بہت خوب، بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے موسیٰ کاظم، ہے موسیٰ کاظم، ہے موسیٰ کاظم، ہے موسیٰ کاظم۔ ناظرین خوش آمدید، ڈاکٹر ثروت عسکری کے ساتھ میں ہوں ندا زیدی۔ ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں اور شہادت آج امام کی ہے۔ زندان سے کاظم کو ملی کیسے رہائی، زنجیر بھی ہے تن پہ اور 7 سپاہی، بے گور و کفن لاش تھی بغداد کے پل پر، لٹتی رہی بے جرم ہی زہرا کی کمائی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج میں ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ شہادت جو ہے مولا کی کیسے ہوئی؟ دیکھیے ہم ندا بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہارون رشید کے سپاہی گئے، انہوں نے حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر پہ آگ لگائی اور ان کو وہاں سے گرفتار کیا، اریسٹ کیا اور لے کر بغداد آ گئے۔ بغداد میں آ کر کئی زندانوں میں جا بجا رکھا، ایک زندان نہیں تھا بلکہ کئی مقامات پر زندانوں کو تبدیل کیا گیا۔ ایک زندان کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جب وہاں سے زندان بان بھی تبدیل کیے جاتے تھے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ ایک ایسا قیدی جو کہ زہد میں، تقوی میں اپنی مثال آپ نہیں رکھتا، تو وہ ان کی قلوب کو تسخیر کر لیا کرتے تھے امام۔ یہاں تک کہ سندی بن شاہق کا نام آتا ہے تاریخ میں کہ جو نہایت ظالم اور جابر زندان بان تھا، اور اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نگران مقرر کیا گیا۔ میں اپنے ناظرین کے لیے ضرور یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ایک نسبتاً صاف ستھرا کشادہ زندان تھا، وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے اس زندان کو تبدیل کیا جائے اور مجھے کسی اور زندان میں رکھا جائے۔ جب کسی نے سبب پوچھا، کہا کہ برابر والے گھر میں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی ائمہ معصومین اتنی نفرت کیا کرتے تھے موسیقی کی آوازوں سے، گانے بجانے کی آوازوں سے، کہ امام موسیٰ کاظم حالت قید میں ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ سننا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اور بغداد کا جو ماحول تھا، بغداد کے جو حالات تھے، کہ تاریخ یہ کہتی ہے، جب آپ اسلامی لٹریچر پڑھیں تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی بادشاہ بڑا فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا، ثقافت کا، تہذیب کا بہت زیادہ دلدادہ تھا، بلکہ تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ بادشاہ نے جس طریقے سے ہمارے ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں، ماسی ہوتی ہے، آیا ہوتی ہے، دھوبی ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے گھر میں، اسی طریقے سے لازمی قرار دیا تھا کہ ہر گھر میں ایک گانے بجانے والی مغینہ بھی ضرور رکھی جائے گی تاکہ وہ لوگوں کا دل بہلاتی رہے، افراد خانہ کا دل بہلاتی رہے۔ تو سوچئے تو صحیح کہ ایک حجت خدا کے لیے، وقت کے امام کے لیے کس قدر مشکل ہوگا کہ اس قسم کے حالات میں اپنی زندگی کے دن گزارنا، مگر اس کے باوجود امام تبلیغ دین سے رک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ حجت خدا تھے، اور زندان میں بھی آپ نے تبلیغ دین کے کام کو کیسے سر انجام دیا کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص نے کچھ رقم دی زندان بان کو اور کہا کہ مجھے اس قیدی کی زیارت کرنی ہے۔ اب زندان بان نے کہا کہ فلاں وقت پہ آ جانا۔ اب جب فلاں وقت پہ وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کہا کہ ایک کھڑکی تھی
زندان نیچے تھا، کہا کہ اس کھڑکی سے دیکھ لو، تمہیں موسیٰ ابن جعفر کا نظر آ جائیں گے۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زندان بان نے کہا کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہی ہیں جو مسلسل قید کی سختیوں سے اس قدر نہیں پر لاغر ہو چکے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ جب فجر کے بعد سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ظہرین میں اٹھاتے ہیں، ظہرین کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو عصر میں اٹھاتے ہیں، عصر کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو مغرب میں اٹھاتے ہیں، مغرب کے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو عشاء میں اٹھاتے ہیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظیم عبادت تھی، اور اس زندان کے اندر بھی رہ کر آپ نے کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ بادشاہ نے ایک کنیز کو بھیجا کہ تم کسی طریقے سے امام قید خانے میں جاؤ، زندان میں جاؤ، اور وہاں پر جا کر شور مچا دینا، تاکہ جیسے ہمارے سپاہی پیچھے موجود ہوں گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے داخل ہو جائیں گے اور ایک شور ہو جائے گا بغداد میں کہ قیدی کا کردار ایسا ہے۔ اب جب کافی دیر اس حسین و جمیل کنیز کو داخل کر دیا گیا زندان میں، اور اس کے بعد کافی دیر گزر گئی، شور کی کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ تو جب سپاہی داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قیدی ادھر سجدے میں پڑا ہے، کنیز ادھر سجدے میں پڑی ہے۔ کنیز نے کہا کہ میں کیا کرتی، جب میں آئی سامنے تو قیدی نے سر دائیں کر لیا، جب میں دائیں گئی تو قیدی نے سر بائیں کر لیا جو کہ سجدے میں تھا، اور اس کے بعد میرے سامنے سے حجابات ہٹ گئے اور مجھے سامنے جنت کا نظارہ نظر آنے لگا، اور اس طریقے سے میری دل کی قلب کی ماہیت تبدیل ہو گئی کہ یا سبوہن یا قدوسن کے سوا میری زبان پر کوئی اور لفظ نہیں آ رہا تھا۔ ایسی عبادت گزار شخصیت کو ہارون رشید نے زہر دیا، اور 25ویں رجب تھی کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زہر سے شہید ہوئے۔ کاظمین میں تدفین ہوئی مولا کی کس طرح، اس کا بھی کچھ تھوڑا سا آپ بتا دیں مجھے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ جد کا مدینہ بہت دور ہے، آپ کے اہل و عیال بہت دور ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو کہ آپ کے فرزند ہیں بہت دور ہے۔ تو 4 سپاہیوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور یہ جسر بغداد کی جانب چلے، اور وہاں پر اس ساتھ اس جنازے کے صدائیں دے رہے تھے کہ رافضیوں کے امام نے قضا کی اور یہ ان کا جنازہ ہے، یہاں تک کہ جسر بغداد پہ رکھ دیا، مگر وہاں پر امام کے چاہنے والے پہنچے اور انہوں نے اس جنازے کو لیا اور بڑی دھوم سے بڑی شان سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ اٹھا برآمد ہوا۔ اور ایسے ہمیں واقعات نظر آتے ہیں تاریخ میں کہ ایک امام کا چاہنے والا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ دور بڑا سخت تھا، لوگ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتے تھے، اپنے بارے میں کھل کے نہیں بتاتے تھے کہ وہ کون ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے کوئی اس کا مشکل کام تھا، اس نے منت مانی، کہا کہ اگر میری یہ مشکل آسان ہو جائے گی تو میں کسی اولاد فاطمہ کی یعنی کسی سید کی کوئی مدد کروں گا۔ بہرحال اس کا وہ کام ہو گیا، اور اس نے اس شب کو اپنے دروازے پہ دستک سنی کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ چلو جسر بغداد پر، اور وہاں پر ایک اولاد فاطمہ تمہاری کہ تم مدد کر سکتے ہو۔ اور جب وہ شخص کیونکہ حداد تھا، زنجیروں کو کاٹتا تھا، جب وہ جسر بغداد پر آیا تو اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ہیں، اس نے ان زنجیروں کو کاٹا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھا۔ اور آج کاظمین جو کہ مرجع خلائق ہے، منبع انوار ہے، جہاں پر ہمارے 2 ائمہ موجود ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعنی نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام جنہیں جواد الائمہ کہتے ہیں۔ کاظمین ان کی جائے شہادت ہے اور کاظمین میں ان کا روضہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، امام کی ہی صدقے، ان کی اسیری صدقے آپ قیدیوں کی رہائی کی دعا کروا دیجیے، اور اسی کے ساتھ جو ہے میں پروگرام کا اختتام کرتی ہوں میری طرف سے۔ اللہ حافظ۔ بالکل، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں تمام اسیروں کو جلد از جلد رہائی کی خبر مل جائے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اسیری کے صدقے میں جتنے بھی بے جرم اسیر ہیں پروردگار عالم ان کی قید و بند کو آسان فرما دے تاکہ وہ جلد از جلد رہائی ان کو حاصل ہو اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ موسیٰ کاظم پہ
ہائے اسیری گزر گئی